اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اہم سورہ ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور اس کے احکام ہم نے فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں ہم نے نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم اچھی طرح یاد رکھو۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور خدا کے قانون کے نافذ کرنے کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہو، اس پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نہ نکاح کرنے پائے مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور کسی زانیہ سے نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی یا مشرک، اور اہل ایمان پر یہ چیز حرام ٹھہرائی گئی۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں پھر اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کریں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ اصلی فاسق ہیں، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں گے تو اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو اس کی گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں بار یہ کہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے ہوں۔ عورت سے سزا کو یہ چیز دفع کرے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم نہ ہو، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے، تو تم اس کی پکڑ میں آ جاتے، تم بچ نہ سکتے۔ جن لوگوں نے فتنہ افک، جھوٹا الزام لگانے والا فتنہ برپا کیا، وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے۔ تم اس چیز کو اپنے لیے بری خیال نہ کرو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا وہ اس کے حساب میں پڑا، اور جو اس فتنے کا اصل بانی ہے اس کے لیے تو ایک عذاب عظیم۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ آخر یہ لوگ اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو لازماً اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو جس چیز میں تم ملوث ہو گئے تھے اس کے باعث تم کو ایک عذاب عظیم آ پکڑتا۔ خیال کرو، جب تم اپنی زبانوں سے وہ بات نقل کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کو سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، معاذ اللہ، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اگر تم مومن ہو تو ایسی بات تم سے پھر کبھی صادر نہ ہو۔ اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کیے دے رہا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ایک دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر
تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ شفیق و مہربان نہ ہوتا تو تم ایک آفت میں پھنس جاتے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے نقوش قدم کی پیروی کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی راہ سجاتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا، بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو تم میں صاحب فضل اور کشادہ حال ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت مندوں، مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اور اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی، با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوئی، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے سامنے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، تو اس دن اللہ ان کا واجبی بدلہ پورا کر دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق اور واضح کر دینے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، اور خبیث مرد اس دن خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ بری ہوں گے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کروں گا، ایسے کہ درمیان میں ایک رکوع کے لیے میں پہلے جب آیات ہو جائیں گی تو اللہ اکبر کہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم
لكل امرئ منهم ما اكتسب لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه أربعة شهداء وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم الله أكبر إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم فتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. اللہ اکبر. اب ہم آیت نمبر 27 سے آگے پڑھیں گے اور اس کے بعد انہی آیات کا ہم پھر ترجمہ بھی کریں گے. پہلے آیات کا ترجمہ کریں گے پھر ان کو پڑھیں گے تلاوت عربی زبان. آیت نمبر 27 سے: ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تعارف نہ پیدا کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو. یہی طریقہ تمہارے لیے موجب خیر و برکت ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل ہو. بس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے. اور ان
غیر رہائشی مکانوں میں داخل ہونے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، جن میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مومنوں کو ہدایت کرو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی پردہ پوشی کریں، یہ طریقہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، بے شک اللہ باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومنہ عورتوں کو کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزوں کا اظہار نہ کریں مگر جو ناگزیر طور پر ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں، اور اپنی زینت کا اظہار نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے تعلق کی عورتوں کے سامنے یا اپنے مملوکوں کے سامنے یا ایسے زیر کفالت مردوں کے سامنے جو عورت کی ضرورت کی عمر سے نکل چکے ہوں، یا ایسے بچوں کے سامنے جو ابھی عورتوں کی پس پردہ چیزوں سے آشنا نہ ہوں، اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کے مخفی زینت ظاہر ہو۔ اور اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اپنی رانڈوں اور رنڈووں اور ذی صلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کرو، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی سمائی رکھنے والا اور علم والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی مقتدرت نہیں پا رہے وہ اپنے کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو مکاتب ہونے کے طالب ہوں تمہارے مملوکوں میں سے، غلاموں لونڈیوں میں سے، تو ان کو مکاتب بنا دو، ان کے ساتھ لکھ کر معاہدہ کر لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ عفت کی زندگی کی خواہاں ہیں، محض اس لیے کہ کچھ متاع دنیا تمہیں حاصل ہو جائے۔ اور جو ان کو مجبور کرے گا تو اس مجبور کرنے کے بعد اللہ ان کے لیے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی تمثیل بھی سنا دی ہے جو تم سے پہلے گزرے، اور اللہ اور خدا ترسوں کے لیے معوذت ایک نصیحت ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، دل کے اندر اس کے نور ایمان کی تمثیل یوں ہے، ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، چراغ ایک شیشے کے اندر ہو، شیشہ ایک چمکتے تارے کی مانند ہو، چراغ ایک ایسے شاداب درخت زیتون کے روغن سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، اس کا روغن اتنا شفاف ہو کہ گویا آگ کو چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ روشنی کے اوپر روشنی، اللہ اپنے نور کی ہدایت سے جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، اور اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ طاق ایسے گھروں میں ہیں جن کی نسبت خدا نے حکم فرمایا کہ وہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں جن کو کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز کے اہتمام سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔ وہ ایک ایسے دن کی آمد سے اندیشہ ناک رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں سب مضطرب بے چین رہیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے، اور اللہ جس کو چاہے گا بے حساب بخشے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ان کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے،
یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئے گا تو وہاں کچھ نہ پائے گا، البتہ اس کے پاس اللہ کو پائے گا، بس وہ اس کا حساب چکا دے گا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا یوں خیال کرو کہ جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں، اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ روشنی نہ بخشے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ اب ہم آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 40 تک پڑھیں گے۔ اس کے بیچ میں ایک رکوع کے ختم ہونے کی علامت کے طور پر میں اللہ اکبر کہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ فقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين۔ اللہ اکبر۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللہ اکبر. اس کے بعد اب ہم آیت نمبر 41 سے آگے پڑھیں گے. پہلے ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت. دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ باخبر ہے اس چیز سے جو وہ کر رہے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی ہر طرف، اللہ ہی کی طرف ہے سب کی واپسی. دیکھتے نہیں کہ اللہ ہانکتا ہے بادلوں کو، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کرتا ہے، تہ بتہ بنا دیتا ہے. پھر دیکھتے ہو کہ ان کے بیچ میں می نکلتا ہے، اور آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے. بس جس پر چاہتا ہے ان کو نازل کرتا ہے، اور جن سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے. اس کی بجلی کی کون معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو چک لے جائے گی. اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو گردش دیتا ہے. بے شک ان چیزوں کے اندر پہلے نظر کے لیے بڑا سامان عبرت ہے. اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض 2 پاؤں سے چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے واضح کر دینے والی آیات اتار دی ہیں، اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی. پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں. اور جب یہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ پہلو تہی کرتا ہے، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو اس کی طرف نہایت فرما بردارانہ آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے
یا یہ ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم۔ اب ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا وَتَرَى الْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ وَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ اکبر۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آیت نمبر 51 سے آخر تک آیت نمبر 64 تک پڑھیں گے۔ اہل ایمان کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی کسی باہمی جھگڑے کے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، اور در حقیقت یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور جو اللہ سے ڈریں گے اور اس کی حدود کی پاسداری کریں گے، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے۔ اور انہوں نے پکی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر اللہ ان کو حکم دے، یعنی جہاد کا حکم، تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، بس دستور کے مطابق اطاعت اصل چیز ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بس اگر تم اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ رسول پر صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور رسول پر صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں اقتدار بخشے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو اقتدار بخشا جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو
متمکن کرے گا جس کو ان کے لیے پسندیدہ ٹھہرایا، اور ان کی اس خوف کی حالت کے بعد ان کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اور ان کافروں کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ یہ زمین میں ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بے شک نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور لونڈیاں بھی، اور تمہارے اندر کے وہ بھی جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، 3 وقتوں میں اجازت دیا کریں۔ ایک نماز فجر سے پہلے، دوسرے دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہاری بے پردگی کے۔ ان اوقات کے علاوہ تمہارے اور ان کے بعد سوائے اجازت آنے جانے میں کوئی قباحت نہیں، یعنی اجازت لینی شرط ہے، معاف کیجیے گا، اجازت کے علاوہ ہی وہ آ سکتے ہیں۔ تم ایک دوسرے کے پاس آمد و شد رکھنے والے ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے وہ جو بچے ہیں بلوغ کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے پہلوں نے اجازت لی۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور عورتوں میں سے بڑی بوڑھیاں جو اب نکاح کی بھی امید نہیں رکھتی، اگر اپنے دوپٹے اتارے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ اور یہ بات کہ وہ بھی احتیاط کریں، ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نہ نابینا پر کوئی تنگی ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، اور نہ مریض پر کوئی تنگی ہے، اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی تنگی اس بات میں کہ تم اپنے گھروں میں یا اپنے باپ دادا کے گھروں میں یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تبلیت کے گھروں سے، اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو۔ تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ پیو، خواہ اکٹھے ہو کر یا الگ الگ۔ بس یہ بات ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی معاملے کے لیے رسول کے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت تک وہاں سے نہیں ٹلتے جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں، اے پیغمبر، وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو جب وہ اپنی کسی ضرورت سے اجازت مانگیں تو تم ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں سے اچھی طرح واقف ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جایا کرتے ہیں۔ بس وہ لوگ جو اس کے حکم سے گریز کرتے رہے ہیں، اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو ایک
دردناک عذاب آ پکڑے۔ آگاہ رہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم جس حال پر ہو اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے، اور جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ ان کو باخبر کرے گا، اور اللہ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 51 سے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير الله أكبر يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم من تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذ استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.